الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون اور یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور تھے اور تمہیں ہر وقت یہ ڈر رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. پھر اللہ نے تمہیں پناہ دے دی،
ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور پھر اللہ نے تمہیں مضبوط کر دیا اپنی مدد سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہت ساری پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کا رویہ اپناؤ، سب شکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کی جو بے شمار نعمتیں زمین والوں کو میسر ہیں اور اہل ایمان کو میسر ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آزادی بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کے جبر سے اور ایسے حکمرانوں سے اور وقت کے جبابرہ اور فرائنہ سے اللہ تعالی آزادی اور اس طرح کی کیفیت عطا کر دے کہ جس میں اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر سکیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت۔ تعداد میں تھوڑے ہونا، کسی معاشرے میں کمزور ہونا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ جب آپ کمزور بھی ہوں اور تھوڑے بھی ہوں تو جو کثیر لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ہڑپ کر جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور کمزور لوگوں کو ہر وقت یہ خوف لاحق ہوتا ہے کہ کسی بھی لمحے جو غالب اکثریت ہے وہ کسی بھی لمحے ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ ہڑپ کر جانے کا مطلب یا اچک لے جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو فزیکلی جسمانی طور پر اٹھا لیا جائے یا اچک لیا جائے۔ اس میں جسمانی طور پر اچک لیا جانا بھی شامل ہے، اس میں معاشی طور پر آپ کو دبا لینا بھی شامل ہے، اس پہ سیاسی طور پر دبا لینا بھی شامل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں ایک دعا یہ سکھائی ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرتے اور پھر ہمارے بارے میں وہ تجھ سے ڈرتے نہ ہوں، تیرا خوف ان کے دلوں میں نہ ہو۔ اللہ ہمارے اوپر ایسے کوئی بھی لوگ مسلط نہ کرنا۔ یہ جو تسلط ہے، یہ حکمرانوں کا تسلط بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی غالب اکثریت کا تسلط بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کا تسلط ہو سکتا ہے۔ یہ آیات تو اللہ کریم نے سورہ انفال کے اندر یہ ہجرت مدینہ کے حوالے سے عطا فرمائیں کہ جب تم مکہ مکرمہ میں تھے، تم تھوڑے بھی تھے اور تم کمزور بھی تھے، اور جو سرداران قریش ہیں وہ ہر وقت تمہیں دباؤ میں رکھتے تھے، تمہارے اوپر ان کا معاشی تسلط بھی تھا، تمہارے اوپر ان کا سیاسی تسلط بھی تھا، اور پھر ہر وقت تمہیں خوف رہتا تھا کہ کسی بھی حوالے سے یہ تمہیں دبا لیں گے۔ پھر اللہ کریم نے تمہیں ہجرت کے ذریعے سے مدینہ منورہ عطا فرمایا، ایک سٹیٹ عطا فرمائی، ایک نظریاتی ریاست عطا فرمائی۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں ایک پناہ گاہ دے دی، ایک ٹھکانہ عطا فرما دیا، ایک ریاست عطا فرما دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے تمہیں مضبوط کر دی۔ تو جب اللہ کی نعمتوں میں سے اس طرح کی نعمتیں عطا ہوں، اور جو بہت بڑی نعمت جہاں ایمان، قرآن، اسلام اور اپنا جو ایمانی طرز زندگی ہے وہ بچانا ممکن ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ساتھ اللہ نے رزق بھی عطا فرما دی۔ فرمایا کہ یہ نعمت ساری تقاضا کرتی ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو کوئی بھی نعمت جب عطا ہوتی ہے تو ہر نعمت اصل میں تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، عطا کرنے والے کا شکر ادا کیا۔ اور یہ عمومی طور پر ہر نعمت کے بارے میں ہے، جو بھی نعمت اللہ نے عطا کی ہے، اور نعمتیں کتنی ہیں۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کر بڑی بڑی نعمتوں تک، یہ تو اتنی ہے کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہر نعمت کا شکر واجب ہے، اور شکر کا تعلق ایک تو زبان سے شکر کرنے سے، الحمدللہ کہنا، افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے الحمدللہ۔ آپ شکر کریں، الحمدللہ کہیں، یہ بھی شکر۔ آپ زبان سے صبح و شام کے اذکار پڑھ کے اللہ کا شکر کرتے رہیں، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہ صرف وہ نعمتیں نہیں جو میرے اوپر ہوئی ہیں، ساری کائنات میں جس شخص پر بھی جو بھی نعمت عطا ہوئی ہے، اللہ وہ خالص تیری طرف سے، فمنک وحدک لا شریک، خالص اکیلے تیری جانب سے، کوئی اور عطا کرنے والا ہو تو اس کی جانب سے۔ صرف وہ نعمتیں نہیں جو مجھ پر ہوئی ہیں، جو دوسروں پر ہوئی ہیں، جو میرے پڑوسیوں پر ہوئی ہیں، جو میرے ملک پر ہوئی ہیں، جو دیگر ممالک پر ہوئی ہیں، جو سارے مسلمانوں پر ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ساری کائنات کے اوپر جو نعمتیں ہیں، فمنک وحدک لا شریک لک، اللہ ساری کی ساری اکیلے تیری طرف سے ہیں، اور تیرا تو کوئی شریک بھی نہیں۔ فلک الحمد ولک الشکر، اللہ تیری ہی تعریف ہے، اور حمد جو ہوتی ہے وہ تعریف ہوتی ہے جس میں شکر کا جذبہ موجود، یعنی حسین چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں تعریف آتی ہے تو فوراً خیال بنانے والے کی طرف جانا چاہیے کہ جس نے اتنا حسین بنایا ہے، تعریف کرتے وقت اس کا شکر اس میں شامل ہو۔ اور اسی طرح سے آپ کسی چیز کو عظمت والا دیکھتے ہیں تو اس عظیم کی طرف دھیان جائے، کسی چیز کو آپ بڑائی والا دیکھتے ہیں تو اس بڑے کی طرف، جو اصل بڑائیوں والا ہے، اس کی طرف دھیان جائے۔ علی ھذا القیاس، دنیا میں کوئی بھی خوبی آپ دیکھتے ہیں تو خوبیوں کو بنانے والے کی طرف دھیان جائے۔ یہ شکر کا وہ معنی ہے جس کا تعلق ہماری گفتار سے ہے، ہماری فکر سے ہے، ہمارے لفظوں سے ہے، ہمارے کلمات سے۔ ایک شکر کا وہ رویہ ہے جو دراصل ہر نعمت کے نتیجے میں ایک عملی رویہ پیدا ہوتا، اس عملی رویے کا نام بھی شکر ہے۔ لفظی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں لغت میں، شکر کا معنی ہوتا ہے بھر جانا۔ جو نعمت عطا ہوئی ہے اس کے مطابق کردار پیدا ہو جائے، عمل پیدا ہو جائے، جس مقصد کے لیے عطا کرنے والے نے جو نعمت عطا کی ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنی بھرپور صلاحیتیں لگا دے، یہ عملی شکر ہے۔ لہذا وہ عربی میں اس جانور کو شکار کہتے ہیں، بہت زیادہ شکر کرنے والا، اس جانور کو کہتے ہیں جو چارہ کم کھائے اور دودھ پورا دے۔ گائے بھینس کوئی بھی چارہ کم کھا کے دودھ پورا دے بھرپور، یہ شکر ہے۔ یعنی چاہے نعمت تھوڑی ہو، چاہے نعمت زیادہ ہو، نعمت کے مطابق ایسا رویہ ہو کہ اپنی پوری بھرپور صلاحیت اس کو پورا کرنے میں، اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں لگا دی جائے، یہ شکر ہے۔ لہذا اللہ نے جو نعمت بھی عطا کی ہے وہ اس طرح اس شکر کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو بصارت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت سماعت دی ہے، قوت گویائی دی ہے۔ جو کچھ اللہ نے انفرادی طور پر عطا کیا ہے یا اجتماعی طور پر جو بھی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے ہر نعمت کے بارے میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے شکر کیا کہ نہیں۔ اور پھر کیا خیال ہے اس نعمت کے بارے میں؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں اتنے کمزور تھے کہ تمہیں غالب اکثریت نے دبایا ہوا تھا، تخافون، اور تمہیں ہر وقت خوف رہتا تھا کہ کسی بھی وقت ہمیں یہ دبا دے، کسی بھی وقت، کبھی سیاسی طور پر دبائیں گے، کبھی معاشی طور پر دبائیں گے،
کبھی ہمیں فزیکلی دبائیں گے، کسی بھی وقت ہمیں اچک کے لے جائیں گے. فآواکم، اللہ نے تمہیں اتنا سونا، اتنا اچھا، اتنا بھرپور نعمتوں والا ملک عطا فرما دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد اتنی کی کہ تمہیں صرف معاشی طور پر مضبوط نہیں کیا، تمہیں صرف سیاسی طور پر مضبوط نہیں کیا، بلکہ تمہیں عسکری طور پر بھی اتنا مضبوط کر دیا کہ اللہ نے تمہیں ایٹمی طاقت بنا دیا. فَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ اکبر. اپنی مدد سے محدود وسائل میں حکمرانوں نے یہ بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم ایٹمی طاقت ضرور بنیں گے. اللہ نے اس محدود وسائل میں مدد کی، مضبوط ہو گئے. پھر نعمتیں بھی اتنی، زرعی ملک ہے، جتنی نعمتیں اللہ نے پاکستان میں دی ہیں شاید دنیا میں کوئی ملک ہوگا جہاں اتنی نعمتیں ہوں. آپ پانی کی بات دیکھ لیں، اتنے دریا اللہ نے عطا فرمائے ہیں، نہری نظام اللہ نے عطا فرمایا ہے. آپ زرعی رقبے کو دیکھ لیں، کتنی آباد زمینیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور چاروں موسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. پھر معدنیات کی بات دیکھ لیں، پورا ہمارا بلوچستان معدنیات سے بھرا پڑا ہے. آپ کوئلے کی بات کر لیں، آپ سونے کی بات کر لیں، کیا کچھ یہاں پہ بھرا پڑا ہے. مسئلہ صرف مینجمنٹ کا ہے کہ ہم نے شکر کیا ہی نہیں اس نعمت کا. لعلکم تشکرون، ذمہ داری تھی کہ تم نے شکر کرنا ہے. ہم نے شکر کیا، اس نعمت کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا. ہمیں اتنا ہی پتا ہے کہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اور اس کو اگر گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر آپ دیکھیں تو 4 بڑے مقاصد تھے، 4 بڑے محرکات تھے پاکستان کو بنانے کے لیے. وہ کس طرح بنا، اس میں کس کس کا کتنا حصہ تھا، کس کس نے موومنٹ چلائی، کس تحریک میں کوئی کتنا حصہ تھا، یہ ساری کی ساری اللہ کی پلاننگ کی تھی، اللہ کی منصوبہ بندی تھی. اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ. تم بس اپنا وہ والا زمانہ یاد کرو، تھوڑے بھی تھے، کمزور بھی تھے، دبے ہوئے بھی تھے، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. اب لعلکم تشکرون. 4 محرکات تھے. سب سے پہلا محرک جس میں ہندو اور مسلمان سب شامل تھے کہ انگریز سے آزادی لینی ہے. ایک استعماری طاقت جس نے آ کے بر صغیر کے اوپر قبضہ کر لیا، اس استعماری طاقت سے، اس نو آبادیاتی نظام سے، اس کی تفصیلات بھی آپ تاریخ کے اندر پڑھ لیجئے گا، کس طرح ہمارا یہاں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش جو آج 3 ممالک ہیں اس بر صغیر کے اوپر کس طرح قبضہ کیا گیا، اس کو کالونی بنایا گیا، اور کس طرح اس کی آزادیاں سلب کر کے یہاں اپنا نظام مسلط کیا گیا. لہذا یہ جو قومی آزادی ہے، اس آزادی میں استعماری طاقتوں سے آزادی، اس آزادی میں سارے یہاں کے اسٹیک ہولڈرز شامل تھے. اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، سارے شامل، ہندو بھی شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے. جو یہاں پہ انگریز سے آزادی چاہتا تھا سارے اس میں شامل. لیکن باقی جو 3 مقاصد ہیں وہ خالص مسلمانوں کے. دوسرا مقصد یہ تھا جس کو آپ نظریہ پاکستان یا 2 قومی نظریہ کہتے ہیں. اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنے تشخص کی حفاظت کی جائے. ہم وہاں غالب اکثریت میں رہتے ہیں، ہم جس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں وہ ان کی ماں ہے، جس کو وہ پوجتے ہیں ہم اس کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں. ہمارا نظریہ اور ہے، ان کا نظریہ اور ہے. ہمارا رہن سہن اور ہے، ان کا رہن سہن اور ہے. ہماری بنیادیں اور ہیں، ان کا عقیدے کی بنیادیں اور ہیں. اور سارے کے سارے انفرادی اور اجتماعی طور پر کوئی تہذیبی، کوئی ثقافتی اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہماری ان کے ساتھ ملتی ہو. لہذا ہم ایک الگ قوم ہیں، وہ ایک الگ قوم ہے. ہماری تہذیب و ثقافت وہاں مسخ ہو رہی ہے، ہم وہاں پہ دبائے جا رہے ہیں. ہمارے بچے، جو نئی نسل پیدا ہوتی ہے، وہ اپنی تہذیب و ثقافت اور تشخص سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں.
ظاہر ہے جہاں غالب اکثریت ہوگی جو کچھ وہ کریں گے وہی ہوگا. لہذا دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کریں، اپنی تہذیب کی حفاظت کریں. لہذا آپ کو جو اردو زبان کے لیے تحریک چلتی ہوئی بر صغیر میں ملتی ہے وہ بھی اسی لیے ہے کہ اگرچہ اردو زبان کوئی شرعی طور پر کوئی نافذ کی گئی زبان نہیں ہے، لیکن مقصد اس کا یہ تھا کہ جہاں ہندی زبان ہندی رسم الخط کے ساتھ نافذ کر دی گئی تاکہ مسلمان بھی اسی ہندی کو استعمال کریں، اس کو بچانے کے لیے، اپنی تشخص کو بچانے کے لیے وہاں اردو زبان کو رائج کرنے کے لیے پوری تحریک چلائی گئی. اور پھر تیسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ غالب اکثریت معاشی طور پر بھی مسلمانوں کو دبا رہی تھی. مسلمانوں کے لیے جو معاشی ترقی کے راستے تھے وہ آہستہ آہستہ مسدود کیے جا رہے. بڑے بڑے جو کاروباری یا بڑی بڑی جو عہدے تھے، مناصب تھے، یا بڑے بڑے جو کاروباری امکانات تھے وہ سارے کے سارے ہندوؤں کے لیے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. لہذا بڑوں نے یہی سوچا کہ ہم معاشی طور پر بھی آزاد ہونا چاہتے ہیں، اس دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور چوتھا اور آخری اور سب سے اہم محرک جس کی وجہ سے ہم نے یہ ملک لیا، یہ پاکستان بنا، وہ محرک تھا اپنے اسلام اور ایمان کو بچانا اور شرعی نظام کو نافذ کرنا. دیکھیں، اگر نمازیں پڑھنی تھیں، اگر صرف روزے رکھنے تھے تو ہندوستان میں کون روک رہا تھا روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے سے؟ کسی نے نہیں روکا. جب ہندوؤں کی اکثریت تھی تو بھی کسی نے نہیں روکا. جب غلبہ عیسائیوں نے آ کے ڈال دیا، جب وہاں پہ استعماری طاقت آ گئی، روزے اور نماز سے وہاں بھی کسی نے نہیں روکا. لہذا اگر ہم نے نماز اور روزہ ہی کرنا تھا پاکستان میں آ کے تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں پاکستان لینے کی ضرورت کیا تھی؟ جب استعمار نے آ کے، برطانیہ بہادر نے آ کے جب بر صغیر پہ قبضہ کیا تھا، اس وقت جس نظام کو انہوں نے ریموو کیا تھا وہ شرعی نظام تھا، وہ ہندوؤں کا قائم کیا ہوا نظام نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا قائم کیا ہوا نظام تھا. مسلمانوں کے قائم کیے ہوئے نظام کو آ کے ختم کیا استعماری طاقت نے. لہذا مسلمانوں کے اندر جو جہاد کا جذبہ اجاگر کیا گیا، جو دہلوی خاندان نے جہاد کا فتویٰ دیا، جو دہلوی خاندان نے مسلمانوں کو اٹھایا اور بڑے بڑے علماء نے اٹھایا کہ جہاد فرض ہے، انہوں نے اسی مقصد، اسی بنیاد پر تو کیا تھا کہ اللہ کے دین کا جو نظام قائم کیا ہوا تھا استعماری طاقت نے اس نظام کو ختم کر دیا. لہذا پاکستان کو لینے کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ شرعی نظام رائج کریں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو جوش جذبہ تھا ہمارے اندر، ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ ہم پاکستان جائیں گے، وہاں پہ شرعی نظام ہوگا، وہاں پہ شرعی عدالتیں ہوں گی، وہاں پہ عدل ملے گا، اور چھوٹے سے چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک ہر شخص کو انصاف اور عدل مہیا ہوگا، وہاں پہ فیصلے شرعی قانون کے مطابق ہوں گے. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہی تو سب سے بڑا انسینٹو تھا کہ ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، اپنا زمینیں چھوڑی، ہر چیز چھوڑ کے پھر عزتیں برباد کی، راستے میں اپنے بچے کٹوائے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے. یہ نمازیں اور روزے کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تو وہاں بھی پڑے جا رہے تھے. یہ چار مقاصد تھے. اللہ فرماتا ہے یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور تھے، ہر وقت خوف لاحق ہوتا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تمہیں دبا دیا جائے، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، فزیکلی. فآواکم، اللہ نے یہ ملک عطا کر دیا. سبحان اللہ. اور یہ ملک وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصرت سے تمہیں یہ ملک عطا کر کے سبحان اللہ تمہیں مضبوط کر دیا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہر طرح کا رزق عطا فرمایا. سبحان اللہ.
لعلکم تشکرون، اس کا تمہیں شکر کرنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ جس مقصد کے لیے جو نعمت عطا ہوتی ہے وہ مقصد پورا کریں گے تو نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں، ایک یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے جو نعمت عطا ہوئی ہے وہ مقصد پورا کریں گے تو شکر ادا ہوگا۔ اگر اس نعمت کا مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے شکر بھی ادا نہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا پاکستان کے حصول کے یہ جو 4 مقاصد، 4 محرکات، ان کو آپ دیکھتے جائیے اور آج کی اپنی صورتحال کا جائزہ لیتے جائیے۔ کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کیا ہم نے قیام پاکستان کے مقاصد کو پورا کیا؟ کیا جو اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی تھیں اس پر ہم نے شکر کا رویہ اختیار کیا ہے؟ یہ تو سادہ سا سوال ہے، یہ مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، اور اس ملک کے ہر فرد سے ہے کہ بتاؤ جس مقصد کے لیے ملک لیا تھا، تم آزادی تو مناتے ہو 14 اگست کو، اور تمہیں آزادی منانے کا بھی جو طریقہ اختیار کیا ہے، کیا وہ شکر کا رویہ ہے یا وہ کفران نعمت کا رویہ؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے تم آزادی کا جشن مناتے ہو اور پھر سمجھتے ہو کہ اللہ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ وہ 4 مقاصد، کیا ہم آزاد ہیں قومی طور پر؟ استعماری طاقتوں سے آزادی پہلا مشترکہ مقصد۔ دیکھ لیجیے آزاد ہیں کہ نہیں ہے۔ بس فرق یہ پڑا ہے، پہلے غلام برطانیہ کے ہوتے تھے، آج کل امریکہ کے ہوتے ہیں۔ بس آقا بدلا ہے، وہاں بھی غلام تھے، یہاں بھی غلام ہے۔ کیا فائدہ ہوا ملک لینے کا؟ اگر ہم نے قومی آزادی نہیں لینی تھی تو خطہ ارضی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ استعماری طاقتوں سے بس پہلے وہاں آ کے وہاں وائسرائے مقرر ہوتا تھا، وہ آ کے وہاں کے سارے انتظامات کو دیکھتا تھا۔ اب آج جدید زبان میں اس کو وائسرائے نہیں کہتے، اس کو صرف سفیر کہہ دیتے ہیں، اور سفیر کو بھی وہ سارے اختیارات دے دیے جاتے ہیں جو اس دور میں وائسرائے کو حاصل ہوتے تھے۔ وہ وائسرائے کی حیثیت سے سفیر بھی ہمارے نظام کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر کی ہماری داخلہ پالیسیوں کا بھی جائزہ لے رہا ہوتا ہے، ہمارے بارڈرز کا وزٹ کر رہا ہوتا ہے، ہماری اندر کی خبریں اس کو پہنچتی ہیں، ہمارے سیاسی نظام پورا کا پورا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہماری بیوروکریسی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کیا ہم نے یہ قومی آزادی حاصل کی؟ تو جس مقصد کے لیے ہم نے لیا تھا وہ مقصد تو پورا نہیں ہوا، تو خاک شکر ہے۔ لعلکم تشکرون، شکر کرنا تھا، کفر کیا ہے۔ شکر کرنا تھا، کفر کیا۔ پھر تہذیبی تشخص کی بات کر لیجئے، دوسرا مقصد تہذیب و ثقافت بچ جائے۔ عجیب پھنسے ہیں ہم کہ وہاں تو صرف مسئلہ ہندوؤں کی ثقافت ہماری ثقافت کو گہنا رہی تھی، اب تو ہمیں یہی نہیں پتا دنیا کی کون کون سی ثقافتیں ہمارا تیا پانچا کر رہی ہیں۔ پہلے تو ہم صرف ہندو ثقافت سے خطرہ محسوس کر رہے تھے، آج کہیں برطانوی ثقافت ہے، کہیں امریکی ثقافت ہے، کہیں کوئی دنیا کا کوئی ملک۔ پہلے تو ثقافتیں چلتی تھیں، فیشن چلتا تھا، تہذیب چلتی تھی، نظریات چلتے تھے، نیو یارک سے چلتے چلتے کئی مہینے لگتے تھے لندن پہنچتے ہوئے، لندن پہنچتے تھے تو کئی مہینے لگتے تھے کراچی پہنچتے ہوئے، اور کراچی سے لاہور پہنچتے ہوئے، اور لاہور سے پھر چھوٹے شہروں میں پہنچتے ہوئے کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ جب ہم ان کی طرف ہم توجہ کرتے تھے اس وقت وہاں سے فیشن چینج ہو چکا ہوتا تھا۔ آج تو یہ ذرائع سارے ہمارے پاس ایسے آ گئے، چند سیکنڈ لگتے ہیں، گاؤں میں بیٹھا شخص سوچ لیتا ہے اور یہ علم حاصل کر لیتا ہے کہ نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے اور ٹوکیو میں کیا ہو رہا ہے اور لندن کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہماری ثقافت جس کے تشخص کو محفوظ بنانے کے لیے ہم یہاں آئے تھے، اب تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم ہندوؤں کی ثقافت سے زیادہ متاثر ہیں
یا امریکی ثقافت سے زیادہ متاثر ہے یا یورپی ثقافت سے زیادہ متاثر ہے، اب تو ہمیں یہی نہیں پتا۔ عجیب سینڈوچ بن گئے، عجیب وہ کہتے ہیں کانڈوڑ بن گئے ہیں، نہ وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ پہلے کم از کم یہ تو پتا تھا کہ صرف ہندو ہمیں متاثر کر رہے ہیں، اب تو ساری دنیا ہماری تہذیب کے پیچھے پڑی ہے، اور ہم ہیں میڈیا، سوشل میڈیا، مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر طرف سے یہ لغار ہے۔ ہم نے ابھی پیچھا چھڑایا نہیں تھا ہندوؤں کی تہذیب سے، تو ہمیں یہ جو اگلے عذاب آن پہنچے ہیں، انہوں نے ہماری تہذیب و ثقافت اور ہمارے تشخص کا جو پہلے تھوڑا بہت کچھ تھا اس کا بھی جنازہ نکالا۔ مقصد پورا ہوا؟ یہ دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد تھا معاشی طور پر ہم آزاد ہو جائیں، معاشی طور پر ہمیں خود مختاری حاصل ہو جائے۔ اب تو مولوی بھی بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس قوم کو سمجھانا تھا کہ سودی معیشت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہوتی ہے، جنہوں نے قرآن پڑھ کے سمجھانا تھا، جنہوں نے یہ سمجھانا تھا کہ سود کے 70 درجے ہیں اور سب سے چھوٹے درجے کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، جنہوں نے یہ سمجھانا تھا، وہ بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کرے IMF کے ساتھ ڈیل ہو جائے۔ وہ بیٹھے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کرے IMF قرضہ دے دے، ہماری معیشت سنبھل جائے۔ کہاں گیا ایمان؟ کہاں گیا اسلام؟ کہاں گیا قرآن؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ہم نے یہ شکر کیا اللہ کی نعمت کا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو 1947 سے پہلے، آج پون صدی بعد 75واں یوم آزادی مناتے ہوئے، اور کچھ تو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقت دی، تو کیا شکر کیا تم نے اس طاقت کا؟ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تم نے کیا شکر کیا اس ٹھکانے کا؟ اللہ نے جن مقاصد کے لیے پاکستان دیا تھا، کیا تم نے ان مقاصد کو حاصل کیا؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے % کامیابی حاصل کی؟ ذرا جائزہ ہی لے لو، پون صدی بعد، 75 سالوں بعد تو معاشی خود مختاری حاصل ہو گئی؟ وہاں تو ایک بدبخت تھا بنیا، جس کے تسلط سے آزادی لینی تھی، وہاں تو ایک تھا۔ اب تو ہمیں یہی نہیں سمجھ آ رہی امریکہ کا غلام بننا ہے کہ چائنا کا غلام بننا ہے کہ ماسکو کا غلام بننا ہے، ابھی تو ہم سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اپنے معاشی تسلط، کس کے معاشی تسلط کے نیچے آنا ہے؟ ایک کہتا ہے ہم حقیقت پسند ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری لائف لائن امریکہ کے ہاتھ میں ہے، ہم امریکہ سے قرضے نہ لیں، ہماری معیشت نہیں چلتی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، میں اچھا بھلا ماسکو گیا تھا، ہماری لائف لائن ماسکو کے ہاتھ میں تھی، ہم وہاں سے لے کے آتے، یہاں معاملات ٹھیک ہوتے۔ تیسرا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، سب کو چھوڑے، اصل جو ہمالیہ سے اونچی دوستی والا ملک جو چائنا ہے، ہماری لائف لائن اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کیا ہم نے اللہ کے ساتھ کیا؟ کیا ہم نے اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا؟ ہم نے وہ مقاصد، اور چوتھا اور آخری مقصد اسلام نافذ کرنا تھا، شرعی نظام، شرعی عدالتی نظام۔ اللہ اکبر، کیا نظام ہم نے یہاں قائم کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ جو بڑا جرم کرتا تھا، ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے، چھوٹا کوئی جرم کرتا تھا اس کو سزا دے دیتے۔
یہ ہمارے پاکستان کے اندر تو یہی کچھ ہو رہا ہے. بڑے بڑے جرم کرنے والے وہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر ریاست کی گرفت ہو، ان کو حکومتی مناصب عطا کیے جاتے ہیں، اور بیچارے چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے وہ کوئی ادھر پھنسا پڑا ہے، کوئی ادھر پھنسا پڑا ہے. مثالیں میں دینا نہیں چاہتا، دلوں کو دہلا دینے والی مثالیں ہیں. ابھی کل کا مسئلہ ہی آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر. وہ کسی کو گرفتار کیا ہے، اس کا سیکرٹری یا اس کا ڈرائیور سمجھا گیا کہ وہ بھی اس کا معاون ہے، تو وہ کہیں غائب ہو گیا، تو اس کی بیوی اور 10 ماہ کی بچی کو گرفتار کر لیا ہے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آزادی منانے والے باشعور اور غیور عوام، آپ کو مبارک ہو کہ وہ 10 ماہ کی بچی اور اس کی ماں بغیر جرم کے گزشتہ رات انہوں نے تھانے میں گزاری ہے، انہوں نے حوالات کے اندر یہ دن گزارے ہیں، یہ رات گزاری ہے. آپ کو مبارک ہو. قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں؟ ہم شرعی نظام نافذ کرنے کے لیے یہاں آئے، ہماری نمازیں چل رہی ہیں، ہمیں کیا ہے؟ ہمارا روزہ ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہے؟ میری تہجد میں کوئی خلل نہیں ڈالتا، ہمیں کیا ہے؟ کوئی یہاں پہ اربوں خربوں کی چوریاں کر کے، اربوں خربوں کے ڈاکے ڈال کے، ملک کے مفادات کے سودے کر کے وہ پھر بھی باہر پھرتا ہے آزاد، بلکہ عہدے لے کے پھرتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ان کو گرفتار کر کے اگر حوالات میں ایک رات گزاری ہے تو قیامت والے دن یہ ملک کیا؟ میں تو کہتا ہوں اس کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس کے اوپر عذاب نازل نہیں. اور پھر سن لیجئے، یہ چوتھا مقصد شرعی نظام کا، ہم نے تو کخ نہیں کیا. قرآن نے کہا تھا فَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ فاسق ہیں. لہذا ایک ڈگری فاسق کی، ایک ڈگری ظالم کی، ایک ڈگری کافر کی. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ. یاد تو کرو جب تم تھوڑے تھے. اللہ نے ملک اس لیے دیا تھا کہ ہم یہاں پہ یہ نظام رائج کریں. اللہ اکبر. جس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا لعلکم تشکرون، ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کر 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 کے اس کے کفران نعمت کی اخیر کر دی. اور سن لیجئے، جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کا قانون ہے کہ اللہ اس کو مزید نعمت عطا کرتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو میں نعمت کے اندر اضافہ کروں گا. اگر تم شکر کرتے تمہاری پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی. تم نے کفر کیا، اور جو کفر کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور جو قوم نعمت کا شکر ادا نہیں کرتی اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا. یہ اللہ کا عام قانون. اور اس میں ایک بات اور شامل کر لیجئے، وقت ہو گیا، کہ جو نعمت، ہر نعمت کا جب شکر ادا نہیں کیا جاتا، کفران نعمت کیا جاتا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے. ان عذابی لشدید. لیکن جو نعمت مانگ کے لی ہو، خود مانگا ہو اللہ یہ نعمت عطا کر دے، اس پہ تحریک چلی ہو، تحریک پاکستان چلی ہو، اس پہ آپ کی نسلیں لگی ہوں، اس پہ دہائیاں لگی ہوں، اس پہ آپ کی عزتیں کام آئی ہوں، اس کی آپ کی جانیں کام آئی ہوں، اس میں آپ نے علاقے چھوڑے ہوں، اس میں آپ نے قربانیاں دی ہوں، مانگ مانگ کے نعمت لی ہو. اور جو مانگ کے نعمت لی ہوتی ہے نا، پھر انسان اس کا شکر نہیں کرتا. تو پھر اللہ کا قانون یہ ہے،
اللہ اکبر کہ اس پر وہ عذاب آتا ہے جو دنیا کائنات میں کبھی عذاب نہیں آیا. شدید تر عذاب آتا ہے جو مانگ کے لیے ہوتی. سورہ مائدہ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کہ ان کی قوم نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں مائدہ عطا فرما دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرما دی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا واخرنا. اللہ ہمارے اوپر مائدہ نازل کر دے، ہمارے لیے خوشی ہوگی، ہمارے لیے رزق ہوگا، ہم سب خوش ہوں گے، ہمارے اگلے پچھلے خوش ہو جائیں گے. اللہ تو ہمیں مائدہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، سن لو میں یہ مائدہ نازل کر دوں گا، تم مانگ رہے ہو میں نعمت عطا کر دوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھو، فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے اگر یہ نعمت عطا ہو جانے کے بعد کسی نے کفران نعمت کیا، یہ نعمت آ گئی پھر کسی نے کفران کیا، تو پھر یہ لکھ لو میرا قانون یہ ہے کہ مانگے کی نعمت، ہر نعمت پر جو کفران کرتا ہے اس پر عذاب آتا ہے، لیکن جو مانگ کے نعمت لی ہو اس پر جو کفران نعمت کرتا ہے، فرمایا انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اس کو میں وہ عذاب کروں گا کہ جہانوں میں کبھی میں نے عذاب نہیں کیا. ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعی ایمان کی حفاظت کرتے، تقوی کی روش پہ چلتے، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، یہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کہنے والے جھوٹے نکلے، اپنے دعوے میں جھوٹے نکلے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. لہذا سن لیجئے ہمارے لیے طرز عمل یوم آزادی کے موقع پر، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، لعلکم تشکرون، شکر کا رویہ اپنا لو. اور شکر کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جو آج تک نافرمانیاں کی ہیں ان کی اصلاح شروع کر دیجئے. آج سے گھر جا کے 2 نفل شکرانے کے ادا کیجئے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ گھر عطا فرمایا ہے. وہ کسی شاعر نے کہا سروں پہ چھت بھی ہے، دیوار و در میسر ہے، 1000 شکر کے رہنے کو گھر میسر ہے. اللہ نے اتنا یہ ٹھکانہ عطا کیا ہے، یہ ملک عطا کیا ہے، اس کا شکر ادا کیجئے. جا کے شکرانے کے نفل پڑھیے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا ایک طریقہ بتایا. پھر ساتھ الحمدللہ کا ورد کیجئے، اللہ تو نے ہمیں ملک عطا فرمایا. اور ساتھ عہد کیجئے کہ اللہ اس ملک کے اندر جو جو تیری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، میں آج کے بعد اس میں اصلاح کی کوشش کروں. اپنی کوشش شروع کر دیجئے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آج سے اپنی اصلاح کا عمل شروع کیجئے. ہم اپنی اصلاح کریں گے، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. اور جس ملک کے اندر، جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہو، اس ملک پر اللہ کا عذاب نہیں آتا. اللہ کا قانون ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں. میں اور آپ ہم سب، کوئی نہیں کرتا نہ کرے. ہم مسجد مبارک کے نمازی تو آج سے اصلاح کا عمل شروع کر دیں. جب ہم اصلاح کا عمل شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا عذاب ٹل جائے گا اور ہم کفران نعمت سے شکران نعمت کی طرف چل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.